حکومت کے وسائل تقریباً 100% قرضوں کی ادائیگی میں جا رہے ہیں، اور باقی جتنے اخراجات ہیں ان کے لیے اس خسارے کو ادا کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے مزید قرضوں کی ضرورت ہوگی۔ کیا یہ صورتحال ایک آزاد ملک کے لیے قابل قبول ہے؟ ہم ایک دوراہے پہ کھڑے ہیں۔ جو تباہی ہمیں ورثے میں ملی ہے، اگر ہم بھی سیاسی فیصلے کریں تو ایک ایسا گڑھا کھود کے جائیں گے کہ جس سے شاید نکلنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگا۔ لیکن اس حکومت نے پاکستان کی معیشت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اپنے اوپر ایک قومی چیلنج عائد کیا ہے۔ ہم کسی سیاسی مصلحت کے تحت حکمرانی نہیں کر رہے، ہم قومی مفاد کے تحت حکمرانی کر رہے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کیسے نارملائز کریں۔ پچھلی حکومت نے جہاں 4 سالوں میں معیشت کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا، وہیں وہ دہشت گردی کی اس جنگ کو جسے ہم 2018 میں جیت کر گئے تھے، اسے بھی انہوں نے نظر انداز کیا، اور 4 سالوں کے اندر مسلسل ایسے اقدامات اٹھائے کہ جن کے ذریعے سے دہشت گردوں کو دوبارہ سر اٹھانے کا موقع ملا۔ پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو اس میں انتہا پسندی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان ایک آئینی ملک ہے، اور کوئی ایسا گروہ جو پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتا، اس کے لیے پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان ایک پلورلسٹک سوسائٹی ہے جس کے فنڈامنٹل رائٹس آئین کے اندر دیے گئے ہیں، اور پاکستان کی اس شناخت کو جو پاکستان کا آئین اسے بحیثیت اسلامی جمہوریہ پاکستان دیتا ہے، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو سیاست سے بالاتر ہیں۔ ہم مسلم لیگ نون ہو سکتے ہیں، ہم پی ٹی آئی ہو سکتے ہیں، ہم پیپلز پارٹی ہو سکتے ہیں، ہم کسی اور جماعت سے ہمدردی رکھ سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر ان سیاسی شناختوں سے بالاتر ہو کے ہمیں بحیثیت پاکستانی سوچنا ہے اور بحیثیت پاکستانی عمل کرنا ہے۔ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کا امن 2 ایسے شعبے ہیں کہ جن میں کوئی سیاست نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو پاکستان کی ہی ایک سیاسی جماعت ہے، اور عمران خان جو 4 سال تک پاکستان کے مضبوط ترین وزیر اعظم جس ملک نے انہیں بنایا اور انہوں نے اس کا پروٹوکول انجوائے کیا، وہ اس ملک کے ساتھ دشمنی روا نہیں رکھیں گے، وہ اس ملک کے مفادات کا خیال کریں گے۔ آج کوئی پاکستان کا دشمن ملک، حتیٰ یہ کہ ہمارا ہمسایہ ملک، اس کے کسی میڈیا میں، کسی چینل میں، اس کے کسی مبصر کے زبان سے ابھی تک میں نے یہ لفظ نہیں سنا کہ پاکستان کولیپس کرنے لگا ہے، خدا نخواستہ۔ میں نے کسی پاکستان کے دشمن سے نہیں سنا کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کرنے لگا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کی قیادت اور عمران خان مسلسل پاکستان کے خلاف ایک نفسیاتی جنگ برپا کیے ہوئے ہیں۔ صبح شام یہ ایک خوف پیدا کرتے ہیں، صبح شام یہ ایک نفسیاتی فضا بناتے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان کولیپس کرنے لگا ہے اور پاکستان ڈیفالٹ کرنے لگا ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس کو ہائیبرڈ وار کہا جاتا ہے، جس میں ملک کے دشمن ملک کے اندر سے ایسی نفسیاتی جنگ پیدا کرتے ہیں کہ جس سے اس ملک کے حوصلے کو، اس ملک کی امیدوں کو اور اس ملک کی امنگوں کو کچل دیا جاتا ہے۔
اور جب وہ ملک نا امیدی میں گر جاتا ہے، جب وہ قوم مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک جاتی ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے گولی نہیں چلانی پڑتی، وہ خود اپنے ہی اس عمل کے نتیجے میں کولیپس کر جاتی ہے، امپلوڈ کر جاتی ہے۔ تو یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت جو خود کو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ 2 صوبوں کی اور کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی اس کی حکومتیں ہیں، اس کے اوپر تو بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ ان مشکلات کو سمجھے جو وہ پیچھے ورثے میں چھوڑ کے گئی ہیں۔ 1 اپریل کو ہماری حکومت آنے سے 10 روز قبل وزارت خزانہ نے فرمان جاری کر دیا تھا کہ سال کی آخری سہ ماہی میں ترقیاتی بجٹ کی قسط جاری کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو گویا 1 اپریل کو انٹرنلی پی ٹی آئی کی حکومت خزانہ کھا چکی تھی، خالی کر گئی تھی۔ پاکستان کے ترقیاتی بجٹ کو لپیٹ کر اس کو پٹرول اور ڈیزل کی سبسڈی میں ڈال دیا گیا تھا، جس کے لیے اس کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ہم نے 200 ارب روپے کا بندوبست کر لیا ہے اور ہم اس سے لوگوں کو یہ سبسڈی دے رہے ہیں۔ تو وہ 200 روپے کا بندوبست پی ایس ڈی پی یا ترقیاتی بجٹ کی آخری قسط کو بند کر کے کیا گیا تھا، جبکہ دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں۔ تو ایک ایسی سبسڈی جس کے لیے ترقیاتی بجٹ کو ختم کر دیا گیا، ملک کے تمام ترقیاتی منصوبوں سے 240 ارب روپے کاٹ لیے گئے اور اسے پٹرول پمپس کے ذریعے لوگوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ وقتی طور پہ وہ واہ کروا سکیں، لیکن اس نے ملک کی معیشت میں اتنا بڑا چھید کر دیا کہ اسے سنبھالنے کے لیے بعد میں ہمیں بہت مشکل فیصلے کرنے پڑے۔ تو یہ باتیں پی ٹی آئی کو پتہ ہیں کہ وہ اس ملک کے ساتھ کیا کر کے گئے ہیں۔ تو اگر وہ ملک کی تعمیر میں حصہ نہیں لے سکتے تو کم از کم انہیں اپنی زبان بند رکھنی چاہیے کہ ملک کا ہم مزید نقصان نہ کریں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت مسلسل وہ ہمارا نقصان نہیں کر رہی، وہ ہمیں ٹارگٹ نہیں کر رہی۔ پی ٹی آئی اور عمران نیازی مسلسل پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، پاکستان کے حوالے سے بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں، پاکستان کے حوالے سے مایوسیاں پھیلا رہے ہیں، پاکستان کے آئی ایم ایف کے پروگرام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، پاکستان کو ملنے والی بیرونی امداد کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جو اتنے بڑے سیلاب کے نتیجے میں ہمیں ملنی تھی اور ملے گی انشاءاللہ۔ اس امداد کو روکنے کے لیے مسلسل ایک کیمپین چلا رہے ہیں بین الاقوامی سطح پر کہ آپ پاکستان کی مدد نہ کریں۔ کیا یہ پاکستانیت ہے؟ اور میں پی ٹی آئی کے ہمدردوں سے، یا جو لوگ عمران خان کو سمجھتے تھے کہ وہ پاکستان کا کوئی بڑا ریفارمر ہے، ضرور یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ٹھنڈے دل سے غور کیجئے کہ کیا آپ کا عمران خان کی شخصیت کا بت پاکستان سے بڑا ہے؟ پاکستان سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ یہ پاکستان ہے تو ہماری سیاست ہے، یہ پاکستان ہے تو ہماری شناخت ہے، یہ پاکستان ہے تو اس سے ہمارا وجود ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی شناخت، اس کی وجود، اس کی سیاست پاکستان سے بڑی ہے تو وہ کسی دماغی عارضے میں مبتلا ہے، اور وہ دیکھے گا کہ اس کا بت پاش پاش ہوگا، لیکن پاکستان انشاءاللہ تعالی ان بحرانوں سے کامیابی سے آگے بڑھے گا۔ تو ہم پاکستان کی ریپیئر کر رہے ہیں اور وہ صبح شام عوام میں ڈسپیئر پھیلا رہے ہیں۔ ہم معیشت کی مرمت کر رہے ہیں، اس کو درست اس کی اصلاح کر رہے ہیں، اور وہ صبح شام لوگوں میں مایوسیاں پھیلا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سیاست جو پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے امن کو نقصان پہنچانے کی ہے، یہ ناکام ہوگی۔
حال ہی میں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بہت چیمپئن بنی ہے پی ٹی آئی. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر کس نے بلدیاتی اداروں کا گلا گھونٹا تھا؟ پنجاب کے 50,000 سے زائد بلدیاتی نمائندوں کو کس نے غیر آئینی طور پہ فارغ کیا تھا؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ ان اداروں کو غیر آئینی طور پہ برطرف کیا گیا. لیکن جب سپریم کورٹ نے پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو بحال کیا تو کس نے 7 مہینے تک سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے ساتھ فٹ بال کھیلا؟ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو جوتیوں کے نیچے، پیروں کے نیچے روندا. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں تو ہلکی سی آ کرنے پہ بھی توہین عدالت کا نوٹس ہو جاتا ہے، لیکن عمران نیازی اور عثمان بزدار نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بینچ کے فیصلے کی دھجیاں اڑائیں. لیکن کبھی کسی نے نہ وزیر اعلیٰ کو پوچھا کہ جناب مہربانی کر کے ہمارے فیصلے پہ آپ عمل کیوں نہیں کر رہے، یہی بتا دیں ہمیں. میری ادب سے عدلیہ سے درخواست ہے کہ عوام کے اندر یہ تاثر گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ عمران نیازی کو عدالتی استثناء حاصل ہے، عمران نیازی کو عدالت سے این آر او ملتا ہے، اور اس کے مخالفین جو ہیں وہ قانون کو ان کو استعمال کیا جاتا ہے کہ قانون کی شکنجے میں آئیں. وہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو تو نااہل کر دیا جاتا ہے توہین عدالت میں. مسلم لیگ نون کے امیدوار تو الیکشنوں سے باہر ہو جاتے ہیں، لیکن عمران نیازی ججوں کی توہین کرے، خاتون جج کی توہین کرے، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو روندے، اس کو استثناء حاصل ہے. یہ چیز یقیناً وہ لوگ جو عدالت کا احترام کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کسی بھی ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے بیک بون ہے. تو میں کسی قسم کا توہین نہیں کر رہا، ادب کے ساتھ، نہایت ہی ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ ایک شخص آئین اور قانون کو رونتا ہے لیکن اس کی کوئی باز پرس نہیں ہے. تو یہ معیار سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. اور میں ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ 7 مہینے تک سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمران خان نے عمل نہیں کیا، عثمان بزدار نے عمل نہیں کیا، لیکن ان سے کسی نے کیوں پوچھ گچھ نہیں کی. اسی طرح پنجاب کے اندر 2018 میں عوام نے مسلم لیگ نون کو مینڈیٹ دیا. آج پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے سے اس کا مینڈیٹ چھینا گیا ہوا ہے. 2018 میں پنجاب کے عوام نے مسلم لیگ نون کو مینڈیٹ دیا، وہ مینڈیٹ اسے چھینا گیا، اور عثمان بزدار کی صورت میں پنجاب کو سزا دی گئی، اور پنجاب کی انتظامی صلاحیت کو، پنجاب کی ترقی کو تباہ و برباد کیا گیا. اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اس صورتحال کی کریکشن ہوئی تو پھر عدالتی مداخلت کے ذریعے پی ٹی آئی کی حکومت کو بحال کر دیا گیا، اور اس فیصلے نے پاکستان کے آئین کے مطابق ان اراکین کے حق ووٹ کو شمار نہیں کیا جس کے اوپر تمام قانونی ماہرین متفق ہیں کہ that tent amounts to rewriting the constitution. اور آج بھی وہ ریویو پٹیشن سپریم کورٹ میں پڑی ہے، اس پر فیصلہ کیا جانا چاہیے کہ جو پاکستان کے آئین میں اراکین اسمبلی کے پاس عدم اعتماد کے ووٹ میں ووٹ ڈالنے کا حق ہے، کیا اسے سپریم کورٹ کا فیصلہ چھین سکتا ہے یا اس کو صرف پاکستان کا آئین ان سے چھین سکتا ہے؟
لہٰذا ایک دوبارہ پنجاب کے اوپر حکومت مسلط کر دی گئی جس کے پاس 2018 کا مینڈیٹ نہیں ہے، اور اسے عدالتی فیصلے کے ذریعے مسلط کیا گیا. اور آج کیا انجام ہے کہ تقریباً 559 ارب روپے کا جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ چند ماہ کے اندر اڑا دیا گیا ہے اور کسی کو نہیں پتا وہ کہاں گیا ہے. بدترین انتظامی بدنظمی پنجاب کے اندر چل رہی ہے کہ جہاں پر افسران، سینئر افسران نوکری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. من پسند افراد کو چن چن کے لگایا جا رہا ہے تاکہ وہ سیاسی بھرتیاں کریں اور سیاسی ٹھیکے دیں، اور رشوت کا بازار گرم ہے. اور لاہور شہر کا جو ماسٹر پلان تیار کیا گیا ہے اس میں تمام ریئل اسٹیٹ مافیا سے پیسے لے کر گرین ایریاز کو اڑا کر تباہی کر دی گئی ہے لاہور کے اندر. جب اورنج لائن چل رہی تھی تو اس وقت وہ بڑی سول سوسائٹی نے ایک چبرجی کے مونیومنٹ کے اوپر ہی پٹیشن کر دی تھی. تو میں دعوت دیتا ہوں سول سوسائٹی کو، ذرا یہ ماسٹر پلان کا بھی جائزہ لیں کہ اس کے اندر لاہور کے ساتھ کیا انجام ہو رہا ہے. تو میں آخر میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو کولیشن گورنمنٹ ہے ہم نے تہیہ کیا ہے کہ ہم جتنے بھی مشکل فیصلے ہیں وہ کریں گے، لیکن پاکستان کو اس بحران سے نکالیں گے. اور 2013 میں بھی ہمیں شکستہ حال پاکستان ملا تھا، لیکن 2 سے 3 سال میں ہم نے اسے ٹرن اراؤنڈ کر دیا تھا. 2022 میں بھی ہمیں شکستہ حال پاکستان ملا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اس کو بھی ہم 2 سے 3 سال کے اندر ٹرن اراؤنڈ کر کے 5 سالوں کے اندر اندر یہ دوبارہ اسی ترقی کے سفر پہ گامزن ہوگا جیسے 2017-18 میں پاکستان ترقی کے سفر پہ گامزن تھا. میری امید ہے کہ 2023 کے اندر ہم پاکستان کو امن استحکام کا گوارا بنا کر پاکستان کی سلامتی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس میں امن، بھائی چارہ، یکجہتی کو فروغ دیں گے، اقتصادی چیلنجز کا سامنا کریں گے اور ملک میں دہشت گردی کو شکست دیں گے. آخری بات، جو لوگ الیکشن کی بات کرتے ہیں، میں پی ٹی آئی کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس میں یہ فیصلہ کر کے گئے ہیں، جس کا اعلان ان کے وزیر منصوبہ بندی اسد عمر صاحب نے پریس بریفنگ میں کیا تھا کہ اگلے الیکشن کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے مطابق نئی مردم شماری کے اوپر ہوں گے. یہ ایک آئینی ضرورت ہے کہ نئی مردم شماری مکمل ہونے کے بعد آئندہ عام انتخابات کا انعقاد کیا جائے، چونکہ پچھلی مردم شماری پہ صوبہ سندھ نے اعتراض کیا تھا اور اس کی مشروط منظوری دی تھی کہ اس کے اوپر نیا الیکشن نہیں کیا جائے گا. تو لہٰذا اپریل 30 تک نئی مردم شماری کے نتائج آئیں گے. اس کے بعد 4 ماہ الیکشن کمیشن کو درکار ہیں آئین کے مطابق حلقہ بندی کرنے کے لیے. تو یہ اگست تک سائیکل پہنچتا ہے اور اگست میں ہی اسمبلیوں کی مدت مکمل ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر 60 دنوں میں جنرل الیکشن کا ٹائم فریم ہے جو اکتوبر 2023 بنتا ہے. تو اس کے علاوہ یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ جو اس وقت ملک کی معاشی صورتحال پی ٹی آئی چھوڑ کے گئی ہے اور جو اس وقت سیکیورٹی کی صورتحال ہے، کیا ہم 4 ماہ کے لیے ملک میں ویکیوم یا خلا پیدا کر سکتے ہیں کہ جب کوئی مستقل حکومت نہ ہو، ایک نگران حکومت ہو جس کا آئینی مینڈیٹ صرف اسے الیکشن کی نگرانی تک محدود کرتا ہے؟ اس وقت ہم ایک بہت پل صراط سے گزر رہے ہیں. ہر روز ہمیں فائر فائٹنگ کرنی پڑتی ہے کہ ہم ملک کو قدم بقدم ان بحرانوں سے نکال کر استحکام کی طرف لے کے جائیں. تو اس سفر کے اندر کیا خلل ڈالا جا سکتا ہے؟ نہیں ڈالا جا سکتا. میں پھر کہوں گا کہ ایک شخص کی انا
ایک شخص کی ضد اور ایک شخص کی جو نفرت ہے، ایگو ہے، اس کے آگے ملک چھوٹا نہیں ہے، ملک بہت بڑا ہے، اور ہم پاکستان کو ایک شخص کی ضد کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتے. انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا، اور 2023 میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو 2022 کے مقابلے میں زیادہ پرامن بنائے اور زیادہ مستحکم بنائے. اچھا اس بات سے یہ بتا دیجیے گا کہ سال 2022 جو ہے وہ معیشت کے لحاظ سے مشکل ترین سال رہا. کیا اس کی وجہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ ملک دیوالیے کی طرف جا رہا ہے اور کوئی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کسی آئے گی اور ہم اس کو قبول نہیں کرتے؟ دیکھیے 2022 معاشی طور پہ سخت ترین اس وجہ سے رہا کہ ایک تو ہماری معیشت 1 جنوری 2022 سے زوال کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہی تھی، اور جب آپ معیشت کو سلائیڈ کر دیں، یوں نیچے کی طرف ڈال دیں، تو معیشت کار نہیں ہے کہ اس کا اسٹیئرنگ موڑیں گے تو مڑ جائے گی. معیشت کی مثال ایک بہت بڑے جہاز کی، بحری جہاز کی ہوتی ہے کہ جس کی سمت کاٹتے کاٹتے بدلتے بدلتے بھی آپ کو بڑا چکر کاٹنا پڑتا ہے. تو آج کے جو معاشی فیصلے ہیں وہ کم سے کم بھی 6 سے 8 ماہ میں جا کے اثر دکھاتے ہیں. تو جو تباہی جنوری 2022 سے شروع ہو چکی تھی، تو اس کا جو اثرات ہیں وہ سال تک تو کم از کم سامنے رہتے ہیں بہت شدت کے ساتھ. اور اب ہم جو اقدامات اٹھا رہے ہیں، اگلے سال انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ان کے بہتر نتائج آنے شروع ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ آپ یہ چیز بھی پیش نظر رکھیں کہ اس تباہی کے ساتھ ہمیں 30 ارب ڈالر کی سیلاب کی تباہی کا بھی سامنا کرنا پڑا. جو کلائمیٹ ڈیزاسٹر 2022 میں پاکستان نے فیس کی، وہ دور حاضر کی سب سے بڑی کلائمیٹ ڈیزاسٹر تھی. لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پاکستان اس کا بوجھ نہیں سنبھال سکے گا، اور پاکستان میں اتنے بڑے سیلاب کے نتیجے میں کم سے کم 10 سے 15 ہزار اموات ہو سکتی ہیں. لیکن الحمدللہ تمام حکومتوں نے، صوبائی، وفاقی، مسلح افواج، ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز، سول سوسائٹی، پرائیویٹ سیکٹر، ہم نے بحیثیت قوم اس مصیبت کا کامیابی سے مقابلہ کیا. تیسری بات یہ ہے کہ گلوبل اکانومی بدترین بحران میں دھنس چکی ہے. اس وقت آپ ورلڈ بینک، IMF کی رپورٹس پڑھیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ پڑھیں، وہ ابھی بھی یہ فور کاسٹ کر رہے ہیں کہ 2023 میں ہائی گلوبل انفلیشن ہوگی، اور 2023 میں دنیا کی معیشت کساد بازاری کا شکار رہے گی. تو گلوبلی 2023 بھی ایک مشکل سال قرار دیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے ہم پہ مزید ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ملک کے اندر امن اور استحکام پہ کمپرومائز نہ کریں، جبکہ گلوبل اکانومی کی فضائیں بھی مخالف یا سخت ہیں. تو ہمیں اور زیادہ احتیاط اور محتاط ہو کے چلنے کی ضرورت ہے. اور جو آپ نے ٹیکنوکریٹس کی بات کی، اس کا تو آئین میں کوئی وجود نہیں ہے کہ کسی قسم کی ٹیکنوکریٹ حکومت ہو سکتی ہے. ایسا اقبال صاحب، آپ نے فرمایا کہ آپ جو حکومت کر رہے ہیں وہ عوامی مفاد کے لیے کر رہے ہیں. جی جی سر، اس وقت جو پیٹرول ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑی نچلی سطح پہ ہے، آپ اس پہ کوئی اس میں قیمتوں میں کمی نہیں کر رہے. اس کے بعد آپ کے آنے کے بعد بجلی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا، تو عوام کو تو آپ کے آنے کے بعد ان پہ مہنگائی کا بوجھ بڑھا، تو ریلیف آپ نے عوام کو پھر کہاں پہ؟ دیکھیے، جو ہمارے دور میں عوام پہ بوجھ پڑا ہے یا پڑ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ وہ IMF کا معاہدہ ہے جس پہ عمران نیازی کی حکومت نے دستخط کیے. IMF کو یقین دلایا کہ ہم ان شرائط کو پورا کریں گے، اور وہ پھر ان شرائط ناموں سے پیچھے ہٹ گئے، اور اس سے IMF کا معاہدہ ٹوٹ گیا اور پاکستان ایک شدید معاشی بحران کا شکار ہو گیا. آج اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے اور IMF کے پروگرام کو بحال رکھنے کے لیے IMF کی شرط ہے کہ ان شرطوں کو آپ پورا کریں جو حکومت نے ہمارے ساتھ طے کی ہیں. اب ہمارے پاس ایک چوائس یہ ہے کہ ہم IMF کے معاہدے سے پیچھے ہٹ جائیں. اگر ہم IMF کے معاہدے سے پیچھے ہٹتے ہیں تو اس کی قیمت
اس سے بہت زیادہ ہے کہ جو ہم آئی ایم ایف کا معاہدہ پورا کرتے ہوئے شرائط جو پچھلی حکومت کر گئی ہے اس پر عمل درآمد کر کے تھوڑی سی تکلیف کاٹیں. تو لہٰذا ہم اپنی اگر ہمارے بس میں ہو تو ہم عوام پہ کسی قسم کا بوجھ نہ ڈالنا چاہیں، لیکن یہ جو بجلی کے نرخ میں اضافہ اگر ہوتا ہے اور اگر پیٹرول کو انٹرنیشنل پرائسز کے ساتھ پیگ رکھنے کی ہمیں شرط پوری کرنی پڑتی ہے، ہمیں اگر سبسڈیز ختم کرنی پڑتی ہیں، تو یہ سب کی سب وہ شرائط ہیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ حضرت مولانا عمران نیازی ہم پر مسلط کر کے گئے ہیں. احسن صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی بات سن کے لگتا ہے کہ ان تمام مسائل مشکلات کی جڑ ایک بندہ تھا جس نے آر ٹی ایس بٹھایا، عمران خان کو لے کے آیا، جس نے عمران خان کو این آر او دلوایا، اور وہ مان بھی رہا کہ ساری چیزیں ہیں. اب وہ ریٹائرڈ ہو گئے، کیا ان کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی کرنے جا رہے ہیں؟ قوم کو ان مسائل اور مشکلات میں دھکیلنے والا مزے سے بیٹھا ہوا ہے اور آپ اور ہم بھگت رہے ہیں. جی دیکھیے، اس وقت جو مسئلہ انتقام کا نہیں ہے، اس وقت مسئلہ جب آپ کو پتہ ہے کہ گھر کے اندر آگ لگی ہو تو اس وقت آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آگ کس نے لگائی ہے، اس وقت آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے آگ بجھا لیں، اور جب آگ بجھ جاتی ہے تو پھر تلاش کرتے ہیں کہ آگ کس نے لگائی ہے. تو اس وقت ہماری ترجیح یہ ہے کہ جو آگ لگی ہے اس آگ کو بجھایا جائے اور ملک کو اس تباہی سے بچایا جائے جس کے راستے پہ ہمیں پچھلی حکومت ڈال گئی ہے. احسن اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ظاہر مشکلات بہت ساری ہیں، اور یہ بات بھی آپ کی ہم مان لیتے ہیں کہ ان نیئر ٹرم ڈیفالٹ کا بھی ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. مشکل فیصلے بھی آپ نے کیے، اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ بھی لاس کیا، عوام پر مہنگائی کا بوجھ بھی ڈالا ہے، پیٹرولیم پرائسز بھی بڑھا دی، انرجی پرائسز بھی بڑھا دی. پھر کیا وجہ ہے کہ ڈالر مل نہیں رہا، بلیک میں بھی نہیں مل رہا، کرب مارکیٹ اور جو بینک کا جو ریٹ ہے اس میں کوئی 30 سے 40 دیکھیے اس کی جو نہیں، ایک منٹ پوری بات سن لیجیے گا. اور انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی ہے. ابھی ایپٹما نے ایک دوسرا لیٹر پرائم منسٹر صاحب کو لکھا ہے کہ جی انڈسٹری بند ہو رہی ہے ہماری. میں آپ سے عرض کروں، دیکھیے مسائل کیوں ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ ایک معیشت ہے جو حقیقت کی معیشت ہے اور ایک معیشت ہے جو سوشل میڈیا کی معیشت ہے. تو ہمیں سوشل میڈیا کی معیشت پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ کس قسم کی پی ٹی آئی کا میڈیا سیل خبریں اڑاتا ہے. کبھی یہ کہتا ہے کہ دبئی نے پاکستان کے شہروں سے ویزا دینے سے انکار کر دیا، پھر اس کی تردید آتی ہے. پھر وہی میڈیا سیل یہ کہتا ہے پاکستان میں ٹیکسٹائل کی ساری انڈسٹری بند ہو گئی، پھر ایپٹما اس کی تردید کرتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو بلا شبہ اس وقت جیسے میں نے کہا کہ دنیا میں ریسیشن ہے، اور اس ریسیشن کی وجہ سے دنیا کے ہر ملک کو اپنے ایکسپورٹس کو آگے بڑھانے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ملک کر رہے ہیں. لیکن پاکستان بھی کامیابی کے ساتھ اس وقت صورتحال کا اور چیلنجز کا مقابلہ کر رہا ہے، اور پاکستان انشاءاللہ تعالی جو بھی اس کی بین الاقوامی کمٹمنٹس ہیں وہ بھی پوری کر رہا ہے اور آئندہ بھی کرے گا. ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ بھی رہیں گے، اور اس کے بارے میں وزیر خزانہ کہہ چکے ہیں. پاکستان کے لیے 9 جنوری کو انٹرنیشنل جو برادری ہے وہ یکجہتی کی کانفرنس کر رہی ہے جنیوا میں، اور اس سے پہلے بھی ایک مہم پی ٹی آئی کی طرف سے چلائی جا رہی ہے کہ پاکستان کی مدد نہ کی جائے. جیسے میں نے کہا کہ یہ اس وقت ملک دشمنی پہ تلے ہوئے ہیں. ان کے لوگ جو ہیں وہ حکومت کی مخالفت نہیں کر رہے، وہ ریاست کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ ایک نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، اور اس طرح انشاءاللہ تعالی ہم ان چیلنجز کا سامنا کریں گے. اور جو ڈالر کی آپ نے بات کی، ڈالر کے اوپر پریشر جو ہے وہ کچھ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے ابھی چند ایک بڑی ادائیگیاں کی ہیں، اور اس کے وجہ سے کچھ پریشر نظر آتا ہے. دوسرا اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ اسپیکولیٹرز نے بھی پلے کرنے کی کوشش کی ہے. حکومت ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے. کچھ جو ڈالر ہے اس کی خریداری کی جو ٹریل ہے وہ ہمارے کچھ افغانستان کے جو کاروباری لوگ ہیں ان تک بھی ہے کہ وہ لوگ بھی یہاں سے ڈالر خریدنے ہیں. اس کا بھی اسٹیٹ بینک اور ادارے نوٹس لے رہے ہیں، اور افغانستان کی حکومت سے بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں. تو حکومت باخبر ہے ان تمام صورتحال سے، اور اس کے لیے جو بھی کریکٹیو میجرز ہیں وہ لے رہی ہے.
اچھا ایسا صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے گیس بھی نہیں ہے بجلی بھی نہیں ہے لیکن بل ضرور آتا ہے, عوام کو کوئی نسخہ بتا دیں کہ وہ کس طرح نجات آتا ہے. دیکھیے جو گیس اگر جہاں پر کمی ہے تو اس کا سوال آپ ضرور پوچھیں عمران نیازی یا پی ٹی آئی کے بندوں سے کہ جب $2 پہ گئی ہوئی تھی گیس, جب دنیا کی انتہائی سستی گیس مل رہی تھی, اور جب ہمارے آرمی چیف نے قطر سے جا کے جب ملاقات ہوئی تو اس کے بعد آ کے انہیں کہا کہ قطر سستی ترین گیس دینے پہ آمادہ ہے, تو اس کا کیوں نہیں سودا کیا گیا؟ کون ذمہ دار ہے؟ آج تو پوری دنیا کے اندر گیس نایاب ہے, اس لیے کہ یوکرین کی جنگ کے بعد یورپ نے دنیا بھر سے LNG اٹھا لی ہے, اور LNG کے وہ نرخ ہیں کہ جو پاکستان جیسا ملک افورڈ ہی نہیں کر سکتا. ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم $100 کی گیس خرید کے $20 کی لوگوں کو دیں, لیکن اگر ہم اس گیس کو خریدیں گے تو ہمیں اپنے زر مبادلہ کے ذخائر استعمال کرنے پڑیں گے نا, اتنی مہنگی جو گیس ہے. تو یہ کون ذمہ دار ہے کہ جب پاکستان کو سستی ترین گیس مل رہی تھی تو اس کا سودا کیوں نہیں کیا گیا قطر کے ساتھ؟ شاہد خاقان عباسی صاحب کو تو جیل میں پھینک دیا گیا, مفتاح اسماعیل صاحب کو تو جیل میں پھینک دیا گیا. آج وہی گیس کا معاہدہ ہے جو شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل جس کے سزا کاٹ کے آئے, کہ اگر وہ نہ ہوتا تو جو گیس آ رہی ہے یہ بھی ہمارے پاس نہ ہوتی. اچھا ایسا صاحب یہ بتائیں, ایسا صاحب یہ بتائیں کہ عرصہ دراز سے ایک الزام آپ پر پیپلز پارٹی آپ کے اتحادی لگاتے تھے کہ عدالتوں سے نون لیگ ریلیف لیتی ہے, آج وہی الزام آپ نے اٹھا کے پی ٹی آئی پہ لگایا, اور پی ٹی آئی بھی یہ بات کرتی ہے کہ عدالتوں میں انصاف کسی کو ملتا. عام آدمی کا بھی یہی سوالیہ نشان ہے کہ عدالتوں سے ہمیں انصاف نہیں ملتا, تا دیر جو کیس لٹکے رہتے ہیں. سر آپ بھی حکومت میں رہے ہیں, پی ٹی آئی بھی چاہ سکتا ہے کہ یہ عدالتی نظام کیا ملک پہ بوجھ ہی رہے گا؟ لاکھوں نہیں. دیکھیے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بڑی ذمہ داری جی پاکستان کا آصف زرداری صاحب کے دور میں ایک معاہدہ ہوا تھا ایران سے, جسے کہتے ہیں نا گیس کا, ایران کے اوپر سینکشنز ہیں, پاکستان بارٹر سے بھی اسے گیس خرید سکتا ہے. وائی یہ شارٹ ٹرم اگر اویلیبلٹی تھی جو حکومت نے شارٹ ٹرم اویلیبلٹی کو ایکسرسائز کرنے کی کوشش کیوں نہیں, وہ اس میں کچھ ابھی انفراسٹرکچر کی کمی ہے نا. اگر ہم اس کے اوپر کام کریں تو وہ گیس پائپ لائن آگے لانی ہے, وہ تو فوری نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا ہماری کوشش یہ ہے کہ جن ممالک کے ساتھ, جس میں روس بھی شامل ہے, ہم دنیا کی عام بینکنگ سسٹم سے ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے تو بارٹر ٹریڈ کے معاہدے ان کے ساتھ کریں. اور وزارت تجارت یا کامرس اس وقت تیزی کے ساتھ چند ممالک کے ساتھ بارٹر ارینجمنٹ کرنے کے لیے معاہدے کر رہی ہے, جس سے پھر ہماری کافی مشکلات آسان ہو جائیں گی. اس میں افغانستان بھی شامل ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ بھی بارٹر ٹریڈ کریں, ایران کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, روس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا ایسا اقبال صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک ٹائم کا بس ہو گئی. آپ نے 25 سالہ منصوبہ اپنا جو ہے وہ پیش کیا تھا. جی جی چودھری پرویز الہی صاحب نے ابھی لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے لاہور کا ماسٹر پلان 50 سالہ جو ہے وہ منظور کروایا, اور بتایا یہ جاتا ہے کہ اتھارٹی جو ہے وہ منظوری نہیں دینا چاہتی تھی, اندر سے کنڈیاں لگا کے زبردستی جو ہے وہ منظور کروایا گیا. مجھے آپ بتائیں نا, دیکھیے دنیا بھر میں جب ماسٹر پلان بنائے جاتے ہیں تو ان کی وسیع پیمانے کے اوپر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کی جاتی ہے. کیا سول سوسائٹی کو اس میں شریک کیا گیا, کیا اپوزیشن کو شریک کیا گیا, کیا ماہرین کو, ایکیڈیمیشنز کو, سٹی اینڈ ریجنل پلانرز کو اس میں شامل کیا گیا؟ تو جو چور دروازوں کے اندر یا دروازوں کو تالے لگا کے ماسٹر پلان بنائے جائیں, وہ ماسٹر پلان نہیں ہوتے. ہم نے جب ویژن 2025 بنایا تھا تو 1000 سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کی تھی, پھر کے پی حکومت سے مشاورت کی تھی, پنجاب سے کی تھی, سندھ سے کی تھی, بلوچستان, کشمیر, گلگت بلتستان, تمام سٹیک ہولڈر سے ہم نے تقریباً 6 ماہ کا ایک مشاورت کا عمل تھا, سب کی کنسنسس کے ساتھ ایک ویژن 2025 تشکیل دیا تھا. تو جو لاہور کا ماسٹر پلان بند کمروں کے اندر رازداری کے ساتھ منظور کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریئل اسٹیٹ